کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں یہ سوچا ہے ہم جسے موت کہتے ہیں وہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ زندگی کا دروازہ بند ہونے کا لمحہ ہے یا پھر یہ کسی اور دنیا کی دہلیز پر قدم رکھنے کی گھڑی؟ سوچئے ایک انسان جو ابھی ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، سانس لے رہا تھا، اچانک خاموش ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اپنی آنکھ کھول لے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک اور زندگی میں داخل ہو چکا ہو جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ تاریخ کے ہر دور میں یہ سوال انسان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فلسفیوں نے کتابیں لکھ ڈالی، سائنسدانوں نے تجربے کیے اور مذاہب نے جواب دیے، لیکن یہ معمہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا موت کے بعد زندگی ہے یا یہ سب ایک وہم ہے، ایک فریب ہے اور ایک امید ہے جسے ہم خود کو تسلی دیتے ہیں؟ اور یہی سوال، یہی تجسس آج ہم ڈھونڈیں گے۔ جواب اس سوال کا ہے کین ڈیڈ بی الائیو؟ تو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے سب سے بڑا سوال ہمیشہ یہی رہا ہے، موت کے بعد کیا ہے؟ یہ سوال اتنا پراسرار اور اتنا گہرا ہے کہ نسل در نسل انسانوں کے ذہن کو جھنجھوڑتا آیا ہے۔ قدیم زمانے میں جب انسان غاروں میں رہتا تھا، وہ آسمان پر بجلی چمکتی دیکھتا، زمین ہلتی محسوس کرتا یا کسی عزیز کی موت کا منظر دیکھتا تو وہ حیران ہو جاتا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ وہ سوچتا کیا میرا پیارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے؟ پھر وقت گزرتا گیا، تہذیبیں بنتی گئی، مگر سوال وہی کا وہی رہا۔ مصری فرعون اپنے مردوں کو ممی کی شکل میں محفوظ کرتے تاکہ وہ اگلی دنیا میں بھی بادشاہوں کی طرح زندہ رہ سکیں۔ یونانی فلسفی جیسے سقراط اور افلاطون روح کے سفر پر لمبی لمبی بحثیں کرتے۔ ہندو مت میں جنم اور آواگون کا عقیدہ پیدا ہوا کہ موت دراصل ایک نئے جنم کی شروعات ہے۔ چینی تہذیب میں اجداد کی روحوں کی پرستش کی جاتی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے والے ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک اور جہان سے زندوں پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں سائنسدان جدید آلات اور مشینوں کے ذریعے انسانی دماغ اور جسم کو پرکھ رہے ہیں۔ دماغی خلیے، دل کی دھڑکنیں اور وہ لمحے جب سانس رک جائے، سائنس سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی موت کے قریب پہنچ جانے والے لوگوں کی کہانی سائنس کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ روشنی کی ایک سرنگ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، کچھ اپنے جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ سناتے ہیں اور کچھ ایسی حقیقتوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں سائنس آج بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان لاکھ ترقی کر لے، خلا کو فتح کر لے، سمندروں کی تہہ تک پہنچ جائے، لیکن موت کے بعد کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب آج بھی ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں موت کو ایک سادہ اور واضح حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے رک جائے، خون کا بہاؤ بند ہو جائے اور دماغ کی برقی لہریں بجھ جائیں تو یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، یعنی جسم کا نظام ختم اور انسان کا سفر اختتام کو پہنچ گیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ سائنس کے پاس ایسے حیران کن واقعات بھی ہیں جو اس تعریف کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایسے انسان جو ڈاکٹروں کے مطابق مر چکے تھے، ان کے دل بند ہو گئے تھے، دماغ خاموش ہو گیا تھا، مگر کچھ منٹوں یا گھنٹوں کے بعد وہ اچانک دوبارہ سانس لینے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہے جنہیں سائنس نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یا موت کے قریب تجربات کا نام دیتی ہے۔ ایسے تجربات رکھنے والے لوگوں کی کہانیاں نہایت پراسرار ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبی روشن سرنگ دیکھی جو کہیں اور لے جا رہی تھی۔ کچھ نے محسوس کیا کہ ان کی روح جسم سے نکل کر اوپر تیرنے لگی اور وہ اپنے مردہ جسم کو نیچے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں یا اجنبی ہستیوں کو دیکھا جو انہیں بلا رہی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک عجیب سکون، ایک انوکھا سکوت اور روشنی کا سمندر محسوس کیا، ایسا لمحہ جو انہوں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ سائنسدان ان تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ دماغ کی آخری جھٹکیں ہیں، کچھ اسے آکسیجن کی کمی کا نتیجہ مانتے ہیں اور کچھ محققین کے نزدیک یہ محض انسانی وہم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایک جیسے تجربات بیان کرتے ہیں، ایسے تجربات جو آج بھی سائنس کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے موت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کہیں ایک جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے، کسی اور جہان کی، کسی اور حقیقت کی۔ لیکن اگر سائنس موت کو جسمانی عمل سمجھتی ہے تو مذاہب موت کو ایک روحانی حقیقت قرار دیتے ہیں۔ اسلام، مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں کہ موت اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ اسلام میں یہ تصور نہایت واضح ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم سب
ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اعلان ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا سفر قبر کی مٹی پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک اور جہاں میں جاری رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت محض ایک دروازہ ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، محدود سے لامحدود کی طرف اور عارضی سے ابدی زندگی کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی مومن کے لیے اصل آزادی موت کے بعد شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی محنت اور صبر کا صلہ پاتا ہے۔ اسی طرح مسیحیت میں ریزرکشن یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ موجود ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور یہی واقعہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ زندگی پائے گا۔ یہودیت میں بھی یوم حساب کا ذکر ہے جہاں تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ یہودی صحیفے بتاتے ہیں کہ نیک لوگ دائمی سکون پائیں گے اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ ہندو مت اور بدھ مت کا نظریہ مختلف ہے لیکن دلچسپ، وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد روح دوبارہ جنم لیتی ہے، کبھی انسان، کبھی جانور اور کبھی کسی اور شکل۔ اسے آواگون یا ری انکارنیشن کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ سلسلہ تب تک چلتا ہے جب تک روح اپنے گناہوں اور کرموں سے پاک ہو کر مکتی یعنی نجات حاصل نہیں کر لیتی۔ یوں دیکھا جائے تو چاہے مذاہب کا اندازہ مختلف ہو لیکن سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ موت کوئی انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اور یہی سوچ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ وہ اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور اپنی زندگی کو کس رخ میں ڈال رہا ہے۔ یہاں پہ فلسفی ہمیشہ سے یہ سوال پوچھتے آئے ہیں کہ موت آخر ہے کیا یہ زندگی کا آخری باب ہے یا کسی نئی کتاب کا پہلا صفحہ؟ کچھ فلسفیوں کے نزدیک موت فنا ہے، یعنی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ جسم باقی رہتا ہے نہ روح۔ لیکن کچھ اور فلسفی یہ مانتے ہیں کہ موت وہ دروازہ ہے جو انسان کو ایک دائمی ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ سقراط کہا کرتے تھے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ یا تو گہری نیند ہے یا ایک نئی زندگی کا آغاز۔ یونانی فلسفے میں روح کو لافانی مانا گیا، ہندو فلسفے میں اسے نئے جنم کی کنجی سمجھا گیا اور اسلامی فلسفے میں موت کو پل قرار دیا گیا، ایک ایسا پل جو اسے عارضی دنیا کو ابدی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، چاہے کوئی موت کو فنا سمجھے یا نئی زندگی کا آغاز، مردہ کبھی مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، کبھی اپنی یادوں میں، کبھی اپنی تحریروں میں، کبھی اپنی تعلیمات میں اور کبھی اپنی قربانیوں میں اور کبھی تاریخ کے اوراق میں، اور سب سے بڑھ کر وہ قیامت کے دن حقیقت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ وہ دن جب سب قبریں کھولیں گی، سب پردے اٹھیں گے اور ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوگا۔ یعنی موت دراصل ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے کوئی فلسفہ مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ یہی راز انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس سے یاد دلاتا ہے وہ محض سانسوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک کہانی ہے جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کین ڈیڈ بی الائیو، اصل سوال یہ ہے جب ہم زندہ ہیں تو کیا واقعی زندہ ہیں؟ کیونکہ سچ یہ ہے کہ زندہ وہی ہے جس کا دل جاگ رہا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، ورنہ لاکھ سانسیں چلتی رہیں انسان مردہ ہی رہتا ہے۔ آخر میں ایک شعر ہے، موت کو سمجھا ہے جس نے فنا کا پیغام، اس نے زندگی کا راز کو پہچانا ہی۔ آخر میں ایک شعر عرض ہے، موت کو سمجھا ہے جس نے فنا کا پیغام، اس نے زندگی کے راز کو پہچانا ہی نہیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔